اس سارے معاملے پر ہمارا سوال یوں ہے، مبینہ ویڈیو سکینڈل، جج کا میاں طارق کے خلاف مجرمانہ کارروائی کی استدعا، کیا جج کی ویڈیو بنانے والے ملزم میاں طارق کے خلاف مجرمانہ کارروائی ہونی چاہیے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے چلیں گے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف۔ بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ویڈیوز کی بنیاد پر بھائی کو چھڑوانے والا غیر اخلاقی ویڈیوز ماسٹر، 3 شادیوں والے میاں طارق کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور جج ارشد ملک صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف بھی مجرمانہ مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ اور جج کو بلیک میل کرنے والے، رشوتیں آفر کرنے والے یا رشوتیں دینے والے یا جو ان سے ملنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس میں بہت ساری کہانیاں، نت نئی کہانیاں ابھی سامنے آ رہی ہیں، کئی ابھی اور آئیں گی، اور یعنی آپ پتہ چلا ہے کہ لیگی کیمپ کے میاں رضا نے میاں طارق سے وہ ویڈیو خریدی تھی۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف، زرداری صاحب کے کیسز آنے کے بعد پیپلز پارٹی اس ویڈیو کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے بھی جج سے بھی ملاقات کی اور ویڈیو لینے کے لیے ملتان بھی پہنچ گئے، یعنی ایک انار 100 بیمار۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میاں طارق سے جج والی ویڈیو بھی نکلی ہے، اور کوئی درجن کے قریب اور ویڈیو بھی نکلی ہیں جس میں بہت سارے پردہ نشین بھی ہیں، بہت سارے سفید پوش بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ معاملہ تو ہے عدالت میں، یہ تو ہو جائے سچ، اور یہی تو ہم سچ اور اصل بات سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس پوری کہانی میں ایک چیز ہے جو مجھے ہضم نہیں ہوتی، اور جب بھی سوچتا ہوں شرمندگی اور حیرانگی ہوتی ہے، وہ ہے محمد نواز شریف کا جج سے ملنا۔ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، عدالتی ریلیف پر گھر تھا، علاج کے لیے تھا، بہت صحت خراب تھی، اور 6 ہفتے ریلیف پہ تھا، اور ان کا ابھی کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اپیل پینڈنگ تھی، جس پہ جج صاحب نے ان کو سزا دی تھی، وہ کیس ابھی چل رہا ہے، وہ جج مل رہا ہے۔ اور جج صاحب کا خیر تو افسوسناک اور شرمناک، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جو انقلاب، مزاحمت، ووٹ کو عزت دو، اخلاقیات، اصول، منطق، اس پر کھڑے ہیں، وہ جج سے ملنے۔ آپ نے بھی کوئی ایک آدھ فلم دیکھی ہوگی، میں تو اکثر دیکھا ہوں بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی، جس میں ڈان ہوتے ہیں، ڈان پھنس جاتے ہیں، وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، اور عدالت پھر ان کو، اس کے بعد وہ ڈان ایسا چلتا ہے، پیسے کا چکر، دھونس دھاندلی، کہ ایک عدالت ڈان کی عدالت میں کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی 80 پیشیاں میاں صاحب نے ارشد ملک کی عدالت میں، اور ارشد ملک صاحب جاتی میں گھٹنے ٹیکے بیٹھے میاں محمد نواز شریف صاحب کی عدالت میں، اور اسٹیٹ بھی سوئی ہوئی تھی، اور ساتھ دباؤ بھی سویا ہوا تھا، میٹھی نیند۔ یعنی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جج ادھر سے اسلام آباد سے علایا، جاتی عمرہ گیٹ کراس کر کے میاں محمد نواز شریف سے ملا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ وہی بات، اخلاقیات بھی کوئی نہیں۔ یعنی اس بندے کے پیچھے، اس بندے کو ہم نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا تھا، اخلاقیات، منطق، اصول، وہی پرانی حرکتیں، وہی دھاندلی، وہی خرید و فروخت۔ افسوس ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اللہ کرے اس چیز کا سچ ثابت ہو، اور جو اس کی حقیقت ہے وہ ہو، اور جو اگر میاں محمد نواز شریف صاحب غلط چھوٹے ہیں فلیگ شپ میں، وہ بھی سامنے آئے، اگر وہ العزیزیہ غلط سزا ہوئی ہے وہ بھی سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس میں بس آپ کہتے ہیں کہ جس کی قصور ہے وہی سامنے آئے۔ ہاں، کوشچن آپ لے رہے ہیں بابر ستار صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ معاملہ کیا بہت زیادہ ڈرامیٹک شکل نہیں اختیار کر گیا؟ تو کیا سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جیسے ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جتنے کرداروں کے نام بیچ میں آ رہے ہیں؟ اب صاحب دیکھیے، اصول پہلے ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ اصول کیا ہے، کس چیز کے لیے یہ میاں طارق صاحب کو پکڑا گیا ہے۔ پہلے تو ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور عدالت پوچھتی ہے کہ آپ کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اور وہ عدالت میں کہتے ہیں جی ہاں میرے اوپر تشدد کیا گیا، اور وہ اپنے کپڑے اٹھا کے انہیں دکھاتے ہیں کہ یہ تشدد کے نشان ہیں، اور یہ آج رپورٹڈ تھی بات۔ اور اس کے باوجود عدالت بجائے اس کے کہ میڈیکل کروائے تو ملزم کو آپ 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ انہی لوگوں کو دے دیتے ہیں جنہوں نے تشدد کیا ہے یا کم از کم الزام لگایا ہوا ہے، اور تشدد کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ یہ ایک سٹینڈرڈ بات ہے، بے تحاشا رپورٹس ہیں، یہ ایک طریقہ ہے ہمارا انویسٹیگیٹ کرنے کا کہ آپ تشدد کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کس چیز کی بریچ ہوئی ہے، یہاں پہ اس فنڈامنٹل رائٹ کی بریچ ہو رہی ہے
جو رائٹ ٹو پرائیوسی ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ایک رائٹ ٹو پرائیوسی، جب آپ کسی کی چوری چھپ کے ویڈیو بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، اسے پھر استعمال کرتے ہیں، تو ایک جو آپ کا ڈگنیٹی اور پرائیوسی کا رائٹ ہے آپ اسے بریچ کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اگر ایک پرنسپل لے آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا اس ملک میں، لیکن پھر اس کا اطلاق ہمیں ہر طرف کرنا پڑے گا۔ یہ کہانی شروع ہوئی تھی اور یہ کہانی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی کہانی ہے، اور اس کے لیٹسٹ راؤنڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہا چیمہ کی تصویر سب سے پہلے ریلیز کی گئی تھی، وہ کھڑے ہوئے تھے یا ان کی زوجہ غالباً ان سے ملنے گئی تھیں اور سلاخوں کے پیچھے ان کی تصویر، اس کے بعد ہمیں نواز شریف کے بچوں کی تصویریں ریلیز ہوتی ملی جو جے آئی ٹی کے اندر جب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بے تحاشا یہ کام، ابھی رانا ثناء اللہ کی تصویر وہ ریلیز کی گئی رائٹ ٹو ڈگنیٹی بریچ کرنے کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں ہماری سپریم کورٹ یہ آرڈر پاس کرتے ہوئے کہ یہ جو بگنگ ڈیوائسز ہمارے آفیسز کے اندر لگی ہوئی ہیں انہیں نکالا جائے، افتخار چودھری کے دور کے اندر یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں یہاں پہ، وہ کس چیز کی بریچ ہو رہی ہے؟ سو اگر آپ اختیار نہیں دیں گے بالکل اچھی بات ہے، لیکن یہ بات پرائیویٹ سٹیزن سے آگے بڑھا کے ہمیں ریاست پہ لے کے جانی پڑے گی کہ جو فائلیں بنتی ہیں، جو سورس رپورٹس بنتی ہیں، جس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے لوگوں کو، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، ہر صورت ختم ہونا چاہیے، اور جو پرائیویٹ لوگ انوالوڈ ہیں ان کی بھی پکڑ ہو، اور آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز ڈالنے پڑیں گے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر بھی، کہ وہاں پہ بھی یہ کام نہ ہو سکے، کیونکہ اسی طرح چل رہی ہیں، اور یہ ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں کہ کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے پبلک آفس ہولڈرز کو، اور ان کے اوپر، اور جو کمپرومائز لوگ ہیں انہیں لگانے کے اوپر پھر اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ پھر وہ بلیک میل کے لحاظ سے چلتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی شروعات ہوئی ہے، لیکن یہ جس طرح پہلے سوال میں بات تھی کہ یہ آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک پرنسپل کی بات ہے کہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی بھی ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی بھی ہے، جو کوئی بھی اسے بریچ کرے گا، لیکن سب سے زیادہ ہسٹری اسے بریچ کرنے کی ریاست کی اپنی ہے۔ تو پھر اس اصول کو لاگو کیجیے اور اسے اکراس دا بورڈ اپلائی کیجیے، اکراس دا بورڈ اپلائی کیا جائے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کے خیال میں کیا اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چلا جا رہا ہے؟ جو یہ شخصیت ہیں میاں طارق، ان کے گھر سے جو ویڈیو برآمد ہوئی ہیں ابھی ان کی گرفتاری کے وقت، ان کا فوری طور پہ فورینزک بھی کرا لیا گیا، اور مزید ویڈیوز بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس موجود تھیں، تو جو گرفتاری ہوئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سچ ثابت ہوئی ہیں ویڈیوز جس کے بعد ان شخصیت کو گرفتار کیا گیا ہے؟ اوورآل کیا کامنٹ ہوگا آپ کا اس پہ؟ دیکھیے وہ شعر ہے، جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے اس وقت بحث کیا ہے، ابھی بھٹی صاحب نے بات کی اور انہوں نے آدھی تقریر یہ کی کہ ملزم جو تھا وہ منصف سے کیوں ملا، جو منصف تھا وہ ملزم کے گھر گیا، وہ ملزم کتنا ہی بڑی پوزیشن پہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک منصف جو ایک اپنے انصاف کرنے بیٹھا ہوا ہے، وہ باقاعدہ ملزم کے گھر جا رہا ہے، اس کو سزا دینے کے بعد اس کے گھر جا رہا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب ارشد ملک کے پاس اٹھ کے جاتے، ارشد ملک کے گھر جاتے یا ان کو لے جایا جاتا تو ایک الگ بات تھی۔ یہاں ارشد ملک صاحب کسی بھی طریقے سے وہاں جا رہے ہیں، پھر یہ ویڈیو پہ تو بڑی کوئک اور بڑا اتنا اسپونٹینیس ریاکشن ہوا کہ آپ نے ویڈیو والے کو بھی پکڑ لیا، لیکن وہ جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو والا کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کو جس نے لیک کیا تھا وہ کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ تو جب ہم پچھلے سوال میں بات کر رہے تھے امتیازی سلوک کا، تو یہ ایک بلیٹنٹ نظر آ رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ ارشد ملک کے کنڈکٹ کو بیلنس کرنے کی کوشش کروائی جا رہی ہے۔ بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ارشد ملک صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو میکسیمم جو ہے وہ شاید سزا یہ ہو کہ شاید وہ آئندہ جو ہے ان سے کورٹ ہیئرنگ نہ کروائی جائے، ان کو گراؤنڈ کر دیا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کہیں ارشد ملک صاحب پہ گرفتار کر کے پروسیکیوٹ، یہاں زیادہ جو تیزی سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ یہ کہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی، ویڈیو کیسے بنائی گئی، ویڈیو جو ہے کس طریقے سے وہ دوسروں کے ہاتھ بیچی گئی، ویڈیو بنانے والے کون کون تھے، جو آدمی اس ویڈیو میں اپنا پورا کنڈکٹ دکھا رہا ہے اس کو کہیں بھی فگر آؤٹ نہیں کیا جا رہا، اسے کہیں بھی کنڈیم اس لحاظ سے نہیں کیا جا رہا۔ تو پورا مقدمہ جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ارشد ملک والے معاملے کو اس چیز سے لنک کر دیا جائے کہ جی جو ویڈیو بنانا تھا وہ غلط تھا، جو ویڈیو بنائی گئی وہ غلط تھی،
اس سے بنیادی جو ہے وہ قوانین وائلیٹ ہوئے، لیکن یہاں جو منصف کا کنڈکٹ ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ اس پہ کوئی بات انڈر نہیں۔ پلے کیا جا رہا ہے اور اس ساری ایکٹیویٹی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ مظہر صاحب ریما کی طرف جائیں گے۔ ریما، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارشد ملک صاحب نے یہ درخواست کی ہے کہ پریس کانفرنس میں موجود دیگر افراد کے خلاف بھی کارروائی ہو، مریم نواز سمیت، شہباز شریف صاحب سمیت۔ تو جس طرح اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل پہلی پریس کانفرنس تھی اس کو بھی کوئی اہمیت دی جا رہی ہے یا نہیں، جو پہلا الزام مریم نواز نے لگایا تھا؟ بالکل افسا، یہی تو بات ہے اور میں سب کے ساتھ اگری کرتی ہوں۔ پہلے سوال کا یہ جو پوری تھیم تھی امتیازی سلوک، ڈسکریمنیشن، وہ ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے۔ بالکل ایمفیسس جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گیا ہے اب۔ جو ایک الزام تھا کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ بلیک میل ہوئے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے، اب اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، اب ہم باقی سارے ایشوز میں جا رہے ہیں۔ یہ جو کیس ہے بالکل میرا خیال ہے ان کو، کیونکہ ان کی رضامندی کے بغیر ان کی ویڈیو بنائی گئی، ان کو بلیک میل کیا گیا، ضرور ان کو جو بھی قانونی پروسیس ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن ان کی جو سٹوری ہے وہ تھوڑی سی کانٹرڈکٹری نظر آتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈرگ کیا گیا اور پھر ویڈیو بنائی گئی، پھر وہ کہتے ہیں اس ویڈیو کو پھر مینیپولیٹ کیا گیا، ایڈٹ کیا گیا۔ تو اگر ایڈٹ اور مینیپولیٹ کرنا تھا تو ڈرگ کر کے ان کی ویڈیو اور کیوں یہ کئی سال بنانی پرانی پڑی؟ بات ہے۔ کچھ بہت سال پرانی بات ہے اور اب یہ سامنے آ رہی ہے، تو تھوڑی سی انکنسسٹنسیز نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات وہی کہ اس کی فورینسکس فوراً ہو گئی، اس کو کہہ رہے ہیں یہ کریڈیبل ویڈیو ہے، جو دوسری ویڈیو تھی جس میں مختلف الزامات تھے، مختلف پرپیٹریٹرز تھے، اس کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ ایک اور جو فالس ایکویولنس مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب جج سے کیوں ملے۔ ایتھکس مورالٹی اسائڈ میں اس پہ بات نہیں کر سکتی، لیکن قانونی طور پہ اگر آپ ایک جج ہو، ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو آپ پہ جو ہے وہ جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری کے لیے، ایکچولی میں پڑھ بھی دیتی ہوں، یہ صاف صاف اس میں لکھا ہے کہ جج شوڈ ناٹ privately communicate to any of the parties to the litigation before him۔ صاف نظر آتا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ جوڈیشل آفیسر must avoid discussing particular cases before them unless it's specifically allowed by law۔ اس کی بھی خلاف ورزی نظر آئی ہے۔ تو یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یہ کیونکہ ایک جج ہیں ارشد ملک صاحب، ان پہ اپلائی کرتا ہے قانونی طور پہ، اور اگر وہ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے ہے۔ تو اگر وہ اپنا جو کیس ہے وہ لڑیں، ان کا حق ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بلیک میل ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے انہیں ان چیزوں سے امیونٹی مل جائے گی، کیونکہ یہ صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس پوری پزل کا، اور بھی بہت زیادہ پیسز ہیں، ہوپ فلی ان تک بھی ہم پہنچیں۔ صحیح۔ صافی صاحب، یہ بہت بڑا الزام تھا نون لیگ کی طرف سے بھی، اور ہم منتظر تھے اس بات کے کہ کیا اس کے اوپر سامنے آئے گی بات اور ایگزامپل سیٹ ہوگی یا نہیں، لیکن اب جو تضادات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ہمارے پینل سے بھی، مس ہینڈلنگ نظر آ رہی ہے اس کیس کی، نظام عدل کے لیے کیا نتائج نکل سکتے ہیں سارے معاملے کے؟ دیکھیے، ایک تو بس ہم سب ادب اور احترام التجا کریں گے کہ خدا کے لیے آپ لوگوں کو آپ کے بچوں کا واسطہ اس ملک کو جینے کے قابل چھوڑ دو کہ عزت مند لوگ بھی اس ملک میں رہ سکیں۔ دیکھیں، یہ تو اس روز بھی بات ہوئی تھی کہ جب تک آپ کو کوئی قانونی اختیار نہ ہو اور کوئی بڑے ملکی مفاد یا ڈیوٹی کا تقاضا نہ ہو، اگر ایک بندہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، تو یہ میاں طارق ہے یا جو بھی ہے، اس نے اگر کسی بھی وقت کسی بھی مقصد کے لیے جج صاحب کی ویڈیو بنائی ہے تو اس کو تو اس جرم کی سنگین سزا ملنی چاہیے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی، غیر انسانی اور گھٹیا ترین عمل ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا یا پھر اس کی ویڈیوز بنا کے یا آڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کرنا۔ لیکن ایک دو تین سوالات اور بھی ہیں کہ دیکھیں، سب لوگوں کے لیے اخلاقی معیارات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مثلا اس وقت آپ اینکر کی جگہ بیٹھی ہیں تو اس کا تقاضا کچھ اور ہے، آپ اگر ادھر پارٹی بنتی ہیں تو یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں اگر ادھر رائے دینے والی کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اپنی، اور جس وقت میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں اینکر کی جگہ پہ، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی رائے نہ دوں۔ تو یہاں تک نواز شریف اور ہمارے سیاستدانوں کا تعلق ہے تو یہ لوگ تو اگر اخلاقی معیارات پہ قائم رہتے تو نہ اس ملک کا یہ حشر ہوتا نہ ان کا یہ ہوتا۔ ماضی میں انہوں نے جوڈیشری پہ پریشر ڈالنے کے، ججوں کو بلیک میل کرنے کے بدقسمتی سے
ये नून लीग ने भी किए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं और बाकी इदारों ने भी किए, और इसीलिए इस मुल्क का तो वो तो इन चीज़ों से बालातर और यानी मावरा हो चुके हैं। सवाल ये है, यहाँ हमारे साथ 2 आलमी सतह के वकील बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे कि एक जज उनका किसी मुलजिम के घर जाना, उनसे मिलना या उनके मुतालिका लोगों से, वो बंदा क्या जज कहलाने का मुस्तहिक है? नंबर 1। दूसरा, एक कॉमन सेंस की बात है कि नून लीग वालों ने अगर वीडियो से उनको ब्लैकमेल करना था तो फिर वो फैसले से पहले क्यों नहीं किया? ये तो जितनी मुलाकातें हैं ये तो उनको सज़ा मिलने के बाद हो रही है, तो उस पर ये जज तो अब उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता था। अब तो उनका मामला आगे हाई कोर्ट में है या बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर एक अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या वो जज जिसकी निगरानी ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के एक मुस्तनद जज कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून ये जुर्रत कर सकती थी कि उस दौरान उनको ब्लैकमेल करती? क्योंकि अगर वो ऊपर अदलिया के नोटिस में ले आते तो नवाज शरीफ तो डबल पकड़े जाते। तो ये लोग जब बात बनाते तो कुछ उनको सोचना भी चाहिए कि क्या उसको अकल वो करेगी कि, यानी मैं ये नहीं कहता कि वो तहकीकात से पता चलेगा, लेकिन कॉमन सेंस तो ये कहता है कि भाई फैसले के बाद उनको वीडियो खरीदने और ब्लैकमेल करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने अगर करना था तो पहले, और अगर पहले से वो ब्लैकमेल चुके होते तो फिर नवाज शरीफ को सज़ा ना देते। फिर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला था या राय थी, मुझे बाबर सत्तार साहब करेक्ट है, उसमें ये कहा गया था कि अगर एक बंदा एक मरतबा झूठा साबित हो जाए तो फिर उसकी गवाही अदालतों में कबूल नहीं की जाएगी। अब ये जज साहब, यानी एक लिहाज से हमें उनसे हमदर्दी भी है कि वो बेइज्जत भी हुआ, वो इस्तेमाल भी हुआ, वो ब्लैकमेल भी हो रहा है, लेकिन इस जज के आप वो बयान दे के दूसरा दे के उसका मुल्जिमान, क्या उसके किसी गवाही को कबूल किया जा सकता है किसी अदालत में? उसको हम कोई वैल्यू दे सकते हैं उसके बाद? सही, बिल्कुल। साफ़ी साहब, आप यही कह रहे हैं कि दोनों यही बात कर रहे हैं कि वीडियो अगर किसी ने भी बनाई है तो उस पर अलबत्ता हमारा पूरा पैनल इस बात पे इत्तेफाक कर रहा है कि मुजरिमाना कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इसकी मामला तहकीक होनी चाहिए। सभा देखें, मियां तारिक की वीडियो बनाने वाले की तहकीक भी होनी चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जिसने इस वीडियो को जज को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है उसकी भी तहकीक होनी चाहिए, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो इससे पहले शायद बाबर साहब ने या मज़हर साहब ने बात की कि इससे पहले भी आपके नैब चेयरमैन की वीडियो लाई गई, दुनिया को दिखाई गई, क्या उसकी तहकीक हुई है? क्या उसको सज़ा हुआ है? उससे मुतालिक स्फूर्ति का मुजाहरा किया गया है? फिर ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक वीडियो का बनाने वाला बड़ा मुजरिम और उस पर फ़ौरन आप गर्मी दिखाए और दूसरे का नहीं। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो फिर ज़रा उसका भी हमें नतीजा दिखाए ना, उसकी क्या तहकीकात हुई, क्योंकि वो मुल्क के मुनसिफ मुहतसिब आला से मुतालिक चीज़ है। आपने उनके कालम के मसले की, इंटरव्यू के मसले की तहकीक नहीं की, आपने उसके वीडियो की तहकीक नहीं की, आपने आज तक हमें नहीं बताया कि टीवी पे वो किसने चलाया, क्यों चलाया, और इधर जो है अब आके एक मामले में आप बड़े किसी एक के ऊपर भी वाज़े तौर पे ये जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं डिनाई भी नहीं किया गया, जिन अफराद पे ये इल्ज़ाम लगे उनकी तरफ से, इसलिए वजाहत बहुत ज़रूरी है। रीमा, आप इसके ऊपर ज़रूर बताएगा हमें कि अगर मियां तारिक के ख़िलाफ़ मुजरिमाना कार्रवाई होती है तो किस नौयत की होगी, और दूसरा ये कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अफराद के हवाले से कार्रवाई का कहा जा रहा है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, वो किस नौयत की हो सकती है? अब साहब, मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें तो क्लैरिफाई करेंगी हमारी कोर्ट्स इस केस के बाद, क्योंकि हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इतनी इवॉल्व नहीं है इन इश्यूज़ पे। जो हमारा पीका है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का एक्ट आया है रिसेंटली, उस पर भी जूरिस्प्रूडेंस अभी इवॉल्व होनी है, तो उसके तहत भी हो सकती है, पीनल कोड के तहत भी हो सकती है, एक फेयर ट्रायल एक और हमारा कानून है उसके तहत भी हो सकती है। तो इन सबको मिला के हम देखेंगे, लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इतनी इवॉल्व नहीं है। तो एग्जैक्टली पाकिस्तानी कानून क्या कहता है कि अगर कोई वीडियो है वो किसी की रजामंदी के बगैर बनाई गई है, क्या वो दिखाई जा सकती है पब्लिक में कि नहीं?
कुछ jurisdictions में अगर एक शख्स वहाँ मौजूद हो और वो जब वीडियो बना रहा हो तो वो दिखा सकता है, उसको माना जाता है कि वो भी वहाँ क्योंकि थे, तो उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखेंगे कि हमारा लॉ किस तरह इंटरप्रेट होता है ऐसे केसेस में। कवानीन के मुताबिक इस पे भट्टी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैंने ये साफ़ी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। एक तो हम सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जज साहब जो हैं वो जज कहलाने के काबिल, जो उनका कंडक्ट है पहले दिन से आज तक का, वो नहीं, उनको ऊपर बताना चाहिए था, उनको अपने सुपरवाइजरी जज को बताना चाहिए था। दबाव आए थे तो या कोई रिश्वत की ऑफर हुई थी वो बताना चाहिए था। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जब आप किसी की वीडियो बना लेते हैं, जब आपके पास इखलाकी वीडियो होती है एक किसी की, जब आप धौंस और धांधली के काबिल होते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये सारा बहुत सारे वो फ़र्क मिट जाते हैं। लेकिन ये फैसला अदालत में है। दूसरा उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि यानी जो जज साहब ने झूठ बोला है, एक झूठ पे झूठ यानी बोल के उसकी गवाही होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी झूठ बोल चुके हैं तारीखी, और मरियम नवाज साहबा भी झूठ बोल चुकी हैं। तो अब ये झूठों में मुकाबला है और अदालत में फैसला करना है, अदालत में कि झूठों में सच्चा कौन है। कि आला अदलिया उन के झूठों से जज हम किसी के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर रहे हैं। compare उन ही नहीं मुस्लिम किया। लीग की साहब झूठ साहब जज यही की कहा। जगह पे नहीं बैठे हुए comparison बिल्कुल ही हुआ नहीं है, कर वो रहे तो उनका हमारे सियासतदानों के साथ, वो आला हुक्मरान थे, नहीं हुक्मरान थे। शख्सियत थे। पहली बात नहीं तो कंपैरिजन नहीं है। इस वक्त दो पार्टियां, मरियम नवाज साहबा ने ये सुनाई है, वीडियो लेके आई हैं, उससे पहले पता नहीं था, मुझे तो नहीं पता था कि जज साहब की वीडियो है, इनको किसी ने भट्टी साहब गलत मत और करें ना, मरियम मुस्लिम साहबा लीग जो की हैं वो एक तारीखी झूठ बोल चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब झूठ की सजा भुगत रहे हैं, अरशद मलिक साहब ने झूठ बोला किया हो गया। अब तीनों झूठों का मुकाबला अदालत में है। तो हम उनकी गवाही नहीं मान रहे भट्टी साहब, ये सीरियस मामला थे। हम नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। देखिए हम उनकी गवाही नहीं मान रहे। ठीक कह रहे हैं कि ये रीमा ने भी कहा, बाबर साहब ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जज का कंडक्ट ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये है ना, लेकिन जब एक हमारा जिसका मुकदमा है उसके घर गया, मना नहीं कर सकता था कि भाई अब मेरे पास क्या लेने आए हो, जब केस ही खत्म हो गया, अब चलो जाओ। वहां वो सफाइयां दे रहे थे कि चूंकि आपके जो लायर्स थे वो नहीं सही कर सके। अब पहली बात तो ये देखिए, अभी आप अपना खिताब खत्म करें। देखिए पहली बात तो ये है कि वो लोग अगर झूठे हैं तो उनका फैसला, वो मेरे और भट्टी साहब के मुस्तकबल का और हमें जेल में डालने या न डालने का फैसला न शायद खाकान अब्बासी कर रहा है, न नवाज शरीफ कर रहा है। वो जज के मनसब पे नहीं बैठे हुए, वो खुद मुल्जिम है, और अदालतों में अगर झूठे साबित होते हैं तो उनको उस तरह सजाएं मिलती हैं। ये लोग जो है इस वक्त सिर्फ ये नहीं कि नवाज शरीफ को, कितने और लोगों के मुस्तकबल का फैसला के इख्तियार, उनकी इज्जत, उनका इख्तियार इस जज के पास था और जजों के पास था। तो एक तो ये कि वो उसको नहीं। दूसरा, हम जो अभी भी मैंने जो ओपिनियन दी वो किसी मरियम नवाज, किसी नवाज शरीफ या उसकी बुनियाद पे नहीं दी। हमने कॉमन सेंस के बुनियाद पे जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल हम उठा रहे हैं। मैंने खुद उस जज साहब के बयानात में जो तजादात है, हम उनकी गवाही की बुनियाद पे किसी जज को अच्छा बुरा नहीं कह रहे।